حیران و پریشان ہے اللہ مدد کر، حیران و الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت لبلال کیف رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يرد علیہم حین یسلمون علیہ وهو يصلی قال یقول هكذا وبسط کفہ۔ اخرجہ ابو داود والترمذی وصححہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نماز پڑھتے وقت جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے جواب دیتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح کرتے اور اپنا ہاتھ پھیلایا۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ نماز میں سلام کا جواب اشارہ سے دینا مشروع ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہی رائے ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نماز میں سلام کا جواب دینا ممنوع سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز میں جواب دینا جائز تھا، جب بعد میں نماز کی حالت میں گفتگو اور کلام کرنا حرام کر دیا گیا تو اسی وقت سلام کا جواب بھی حرام ہو گیا۔ مگر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تو اس موقع کی بات ہے جب کہ نماز میں سلام کا جواب جائز تھا، تو پھر اشارہ سے سلام کے جواب کی کیا ضرورت و حاجت رہ جاتی ہے؟ گفتگو کی ممانعت اور اشارہ سے سلام کا جواب تو اس بات کی دلیل ہے کہ جب نماز میں بات چیت کرنا حرام تھا اس وقت اشارہ سے جواب جائز تھا۔ صحیح بات یہی ہے کہ بلا ریب و تردد نماز کی حالت میں اشارہ سے سلام کا جواب جائز ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے نمازی کو سلام کہنا درست اور جائز ہے، البتہ جواب کلام سے نہیں بلکہ اشارہ سے دینا جائز ہے۔ اس اشارہ کی نوعیت کیا تھی تو اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ مسند احمد میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے جواب دیا۔ جعفر بن عون نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لمبا کیا، یعنی ہاتھ اوپر اٹھایا کہ ہاتھ کی پشت اوپر اور پیٹ نیچے تھا۔ اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قصہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے اشارہ فرمایا تھا۔ ان احادیث سے مترشح ہوا کہ سر سے اشارہ کرے یا ہاتھ پھیلا کر انگشت سے اشارہ کرے، تینوں صورتوں میں جواب دینا جائز ہے۔ اب دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، متفق علیہ ولمسلم وهو یؤم الناس فی المسجد۔ معزز سامعین و سامعات، ابھی حدیث شریف کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو گود میں لیے رہتے۔ جب سجدہ میں جاتے تو اسے گود سے نیچے اتار دیتے اور سجدہ کر کے کھڑے ہوتے تو اسے دوبارہ گود میں اٹھا لیتے۔ بخاری و مسلم میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے یہ عمل کرتے۔ معزز سامعین و سامعات، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں خواہ و نماز فرض ہو یا نفل، ضرورت کے وقت نمازی بچے کو گود میں اٹھا سکتا ہے
اور یہ عمل کثیر ایسا نہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جائے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا نماز میں اگر سر سے پگڑی یا ٹوپی وغیرہ گر جائے تو اسے اٹھا کر سر پر رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کی بچی امامہ بنت زینب کو اٹھا لیا تھا، تو پگڑی یا ٹوپی وغیرہ گرنے کی صورت میں اٹھا لینے میں آخر کیا مذائقہ ہے؟ یعنی اٹھا لینا جائز ہے، اتنا عمل کثیر نہیں ہے۔ امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی تھیں۔ ان کے والد کا نام ابو العاص بن ربیع تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور ان کے یہاں ہی انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جس عالم انسانیت جس کرب و بلا میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے، اور جس قدر جلد ہو سکے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم انسانیت کو معمول پر لے آئے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔